جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انتخابات ہونے ہیں صوبوں میں، لیکن مسئلہ بنا ہوا ہے وفاقی اسمبلی میں، وفاقی حکومت کو۔ یہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 18ویں ترمیم کا بہت سارے دوست کریڈٹ لیتے تھے، جس میں کہا جاتا تھا کہ جی 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبوں کو یہ خود مختاری بھی دے دی، وہ بھی دے دیا۔ اب تو یہاں پہ یہ تک کوشچن کیا جا رہا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صوبہ اپنی مرضی سے اپنے صوبے کی اسمبلی توڑ دے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن پہلے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے مہنگا ترین رمضان گزار رہے ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ قوم جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی، اور آٹے کی لائنوں میں کیا سچویشن ہے کہ ساہیوال میں آج صرف ساہیوال میں 45 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، دیگر جگہوں پہ متعدد ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ ایک جگہ سے تو ایسی خبر بھی آ رہی ہے کہ پولیس نے کوئی وہاں پہ لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج وغیرہ کیا، کوئی تشدد کیا، اس کے نتیجے میں بھی کسی خاتون کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور پورے ملک سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ہے جناب ان تجربہ کاروں کی حکومت، اور حکومت کیا اناؤنس کرتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جناب تاریخ میں پہلی دفعہ جناب ہم اس طرح مفت آٹا بانٹ رہے ہیں، اور لوگوں کو 3 آٹے کے تھیلے دیے جائیں گے۔ یہ وزیر اعظم صاحب خود جوہری طاقت کا وزیر اعظم آ کے قوم کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اس رمضان میں ہم لوگوں کو 3 آٹے کے تھیلے دیں گے۔ جنہوں نے ایک تھیلا لے لیا ان کو 2 تھیلے اکٹھے دے دیں گے، جنہوں نے ایک تھیلا نہیں لیا ان کو 3 تھیلے اکٹھے دے دیں گے۔ اور یہ قوم کے اوپر احسان کیا ہو رہا ہے 2023 میں کہ ان کو آٹے کے 3 تھیلے دیے جائیں گے، اور جتنے مراد یہ لوگ لیتے ہیں اس سسٹم سے، یہ اشرافیہ لیتی ہے، جو خرچے ہوتے ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ سمجھیں یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ معیشت کو اس نہج پہ لے کے آ گئے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم آٹے کی تقسیم کے حوالے سے آ کے سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قوم کی کیا حالت ہوگی جب ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے اتنا آٹا تقسیم کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آٹا تقسیم پوائنٹ پہ ہم چلے گئے۔ لیکن ان آٹا تقسیم پوائنٹس پہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ لیکن حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے جوہری طاقت پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے خوشخبری کی اناؤنسمنٹ کی ہے، خوشخبری سنائی ہے قوم کو کہ 3 آٹے کی تھیلیاں دی جائیں گی۔ کیا گزشتہ رمضان میں یہ حالت تھی؟ گزشتہ رمضان میں جو یوٹیلیٹی سٹور میں رمضان پیکج تھا، یوٹیلیٹی سٹور میں جو رمضان پیکج تھا 2022 میں، اس میں کیا قیمتیں تھیں اور ابھی کیا قیمتیں تھیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا عوام کو نہیں پتا؟ اگر میں تھوڑی سی قیمتوں کا ذکر کر لوں، جو آٹا تھا، آٹے کی غالباً 950 روپے کی بوری وہ کہہ رہے تھے، چینی 85 روپے کہا جا رہا تھا، گھی 260 روپے، یہ جو رمضان پیکج کے تحت جو چیزیں ملنی تھی۔ 19 بنیادی اشیاء پر خصوصی رعایت دی گئی تھی، 1500 دیگر اشیاء کی قیمتوں پر بھی 15% تک کمی کی گئی تھی۔ اس میں ٹوٹا چاول 85 روپے کا تھا، چائے جو ہے وہ 1042 کی تھی، مشروبات تھی، مختلف چیزیں تھیں، اور یہ سارا ایک رمضان پیکج تھا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس وقت ہم پاکستان کی تاریخ کا شاید مہنگا ترین رمضان گزار رہے ہیں، اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ویسے نہیں چاہتا کہ وہ روزہ رکھ کے جا کے آٹے کی لائن میں کھڑا ہو جائے اور وہاں پہ جا کے خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے۔ کیسی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، روزہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس نہج پہ معیشت لے آئے ہیں کہ لوگ آٹا نہیں خرید سکتے، اور مہنگائی کنٹرول جو ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے بھی سامنے۔ فروٹ کی جو قیمتیں ہیں، 150 روپے درجن والا کیلا 600 روپے درجن پہ مل رہا ہے، سیب کی کیا قیمت ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، جی چلے مان لیا، سب کچھ مان لیا کہ جی آپ نہیں کر رہے، منافع خور کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت سارے دوست ہمیں بتاتے تھے کہ یہ تو بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ وہ ایک کرکٹر بھی صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی بتایا تھا کہ نہیں یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ یہ کیسے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ جہاں پہ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں؟ سلام ہے ایسی بہترین ایڈمنسٹریشن کو، اور اس بہترین ایڈمنسٹریشن کی گواہیاں دینے والے لوگوں کو بھی میرا سلام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں میں ہونے انتخابات، 2 صوبوں میں، اس سے وفاق کا کیا تعلق ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب ہم نے
خود مختاری دے دی، بلاول بڑا کریڈٹ لیتے تھے، رضا ربانی صاحب بڑی تقریریں کرتے تھے، زرداری صاحب بڑی تقریریں کرتے تھے. اب 2 صوبوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں، لیکن وفاق ایک طرح سے ان کے اوپر حملہ آور ہے کہ جناب ہم نے انتخابات نہیں ہونے دینے، اور اس میں جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے کہ وہ اس طرح شو کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو بالکل سائڈ پہ بیٹھے. نہیں، یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ بلاول کی جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ زرداری صاحب کی جمہوریت. آج بھی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو تقریریں کی گئیں اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب آئین کو آئے ہوئے 50 سال مکمل ہو گئے اور وزیر اعظم نے مبارکباد دی، تو میرے خیال میں یہ آئین کی 50 سالہ تقاریب کے ہی انعقاد ہو رہا ہے. اسی کی خوشی میں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اظہر مشوانی کو لاپتہ کیا گیا ہے، احسان نیازی کو سندھ لے کے گئے ہیں تاکہ اس کو بتایا جا سکے کہ بیٹا یہاں سے جو ہے بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی تھی، یہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی والوں نے آئین کی بنیاد رکھی تھی، تو دیکھو یہاں پہ آ جاؤ، قائد اعظم کے مزار پہ بھی تمہیں سیر کروائیں گے. بلوچستان بھی ان کو لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ یہ بلوچستان ہے، یہاں پہ قائد اعظم زیارت ریزیڈنسی میں رہتے تھے. تو یہ سب کچھ آئین کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت جس طریقے سے آئین کو سیلیبریٹ کر رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. انتخابات نہ کروا کے سیاسی مخالفین کے خلاف جس قسم کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ آئین کی 50 سالہ جو تقاریب ہیں یہ اس کی خوشی میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کی مبارکباد جو ہے آج وزیر اعظم صاحب نے بھی قوم کو دی کہ جناب دیکھیں یہ 50 سالہ جو آئین مکمل ہو گیا اس کے اوپر ہم قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. ساتھ پھر انہوں نے جناب یہ کہا کہ عمران خان قوم سے معافی مانگے. اچھا، اب یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں کہ جو قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے نا، اب اس کے اوپر آپ دوبارہ پٹی نہیں چڑھا سکتے. ایک دفعہ شعور آ جائے تو آپ شعور کو ختم نہیں کر سکتے. اب یہ بند کمروں میں یہ کر کے وہ کر کے آپ حکومتیں بشک بنا لیں، لیکن آپ نوجوانوں کو آپ کبھی کنوینس نہیں کر سکتے کہ جناب یہ چیز ٹھیک ہے. ہاں، جو چیز آپ کی ٹھیک ہوگی، کسی آپ سے مراد کسی بھی سیاسی جماعت کی، چاہے خان صاحب ہوں یا ان کے مخالفین، جو چیز ٹھیک ہوگی عقل اور شعور مانے گا، لوگ اس کے اوپر یقین بھی کریں گے. لیکن اب جس طریقے سے آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، قوم کی آنکھوں کے اوپر سے پٹی اتر چکی ہے، اس طرح کی باتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے اور بد تہذیبی سے، بد کلامی سے، غیر شائستگی سے بیانیے نہیں بن سکتے. اگر آپ کو دیکھیں نا کہ کوئی ایک معزز شخصیت ہے، اس کا بیانیہ آپ دیکھیں، اس میں آپ کو تکبر، جہالت، نفرت، اس میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کہ ان چیزوں سے تو تکبر، جہالت، نفرت، خود پسندی، ان چیزوں سے بیانیے نہیں بنتے. عوام کا بیانیہ آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے، تب یہ بیانیہ بنتا ہے. باقی عدلیہ کے اوپر مسلسل پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمان میں کھڑے ہو کے عدالتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بھائی اپنی چیز کا ذکر نہیں کر رہے. اور اگین جس طرح میں نے پہلے کہا، انتخابات صوبوں میں ہے، وفاق کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی صوبوں کا حق ہے، جب مرضی وہ اسمبلی توڑے کروا لیں، آئین میں لکھا ہوا ہے، یا تو آئین سے ہٹا دو. کیا کل آپ کہیں کہ جی سندھ اسمبلی نہیں توڑ سکتے ہم؟ مراد علی شاہ کی کیا ہے جی، وہ پہلے اجازت رہے رانا ثناء اللہ صاحب سے، وفاقی وزیر داخلہ سے، وہ اجازت دے گا تو اسمبلی ٹوٹے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. باقی جہاں پہ تک عدلیہ کے اوپر دباؤ کا تعلق ہے، عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آج مونس علائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ساتھ انہوں نے اپنے انکل جو چودھری پرویز علائی صاحب ہیں ان کی کتاب کا ایک صفحہ بھی چھاپ دیا. آج کل بڑی چیزیں ایک صفحے پہ چل رہی ہیں، تو انہوں نے بھی ایک صفحہ چھاپ دیا اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا. مونس علائی صاحب لکھتے ہیں، پنجاب ہاؤس جا کر قیمہ نان کھائیں. شجاعت صاحب کی کتاب سچ تو یہ ہے کہ مطابق 28 نومبر 1997 سپریم کورٹ حملہ آوروں کو لاؤڈ سپیکر پر قیمہ نانوں کی یہ دعوت شہباز شریف خود دے رہے تھے، مگر اب قانون کو قیمہ نان سمجھنے والے کے دن گئے. اب قانون کو قیمہ نان سمجھنے والوں کے دن گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چودھری شجاعت صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب خود موجود تھے اور لوگوں کو سپیکر پر اعلان کرتے رہے کہ کھانا پنجاب ہاؤس جا کر کھائیں، وہاں پر قیمے والے نانوں کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پہ قیمے والے نانوں کا انتظام کیا گیا. یہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مونس علائی صاحب نے اس کتاب کو بھی ساتھ سامنے اس کا پیج بھی چھاپا ہے، کتاب کا نام بھی ہے، آپ خود بھی جا کے تصدیق کر سکتے ہیں، اور مونس علائی صاحب کی یہ ٹویٹ بھی ہے. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز کو صاف شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ مشین لائی جائے، اور اس مشین یہ کرے گی، وہ مشین کرے گی.
تو یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے انتخابات میں اور پاکستان کی سیاست میں اگر کسی مشین کا کردار رہا ہے تو وہ قیمے والی مشین کا کردار رہا ہے، جس سے قیمہ پیس کے قیمے کے نان بنائے جاتے تھے. اسی لیے یہاں پہ وہ جو ووٹنگ مشین ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس سے دھاندلی ہوتی ہے. اگر صاف اور شفاف الیکشنز کروانے ہوں تو اس میں اگر کسی مشین کا کردار ہوتا ہے تو وہ قیمے والی مشین کا کردار ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.